بات کرے تو منہ سے کہی، بدترین علم ہے اگر وہ نماز تہجد نہیں پڑھتا، نہ کہے زبان سے لیکن عمل میں نماز تہجد نماز شب پڑھے تو وہ حسین ترین علم ہے۔ اگر ہم نے صرف زبان سے کہہ دیا اور آپ نے کانوں سے سن لیا تو پھر ہم اس قول کا، اس موتی کا جو امام نے بتایا ہے، اس کا ہم مصداق ٹھہریں گے۔ پروردگارہ ہمیں اس طرح سے قرار نہ دے کہ اس فرمان کے ہم ہدف قرار پائیں، بلکہ ہمارا علم ہمارے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو، جس طرح کے معصومین چاہتے ہیں۔ درود بھیجیے معصومین کی زبان چکر صاحب۔ برادران، سوال بہت ہیں جو ابھی ہمارے سامنے ہیں۔ ہماری خواہش تھی کہ کچھ نہ کچھ، اگر آپ کی اجازت ہو، ہم ان سوالات کا جواب بھی دیں گے، کچھ نہ کچھ سنت کے متعلق پہلے بات کر لیں، اور وہ جو سوال ہم نے کیا، انہوں نے کیا تھا، ہم اس کا جواب دے لیں اور پھر سنت کے متعلق کچھ نہ کچھ کہہ لیں، پھر ہم سوالات کا جواب دیں گے۔ ہم قرآن کو کس طرح سے پڑھیں؟ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا قرآن نے خود نہ جواب دیا۔ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ معصومین نے خود جواب اس کا نہ دیا۔ کوئی نیا سوال نہیں ہے۔ خالق کو معلوم تھا کہ بشر کو کس طریقے سے قرآن پڑھے سمجھے گا تو پھر اس کو فائدہ ہوگا۔ قرآن نے خود جو بتایا وہ یہ کہ جتنا ممکن ہو اتنا قرآن پڑھو، جتنا ممکن ہو تدبر کرو، جتنا ممکن ہو تفکر کرو۔ یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ اس کو رکھ دیا جائے۔ برادران، اب میں آپ سے ایک بات کہوں گا۔ یہ جو بات میں نے کہی یہ کئی لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ کیا کہیں گے؟ قرآن نے تو کہا نا جتنا ممکن ہو پڑھو، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں۔ رات کو 12 بجے تک ٹی وی دیکھتے ہیں، وی سی آر بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور فلمیں بھی دیکھنی ہے، دوستوں کے ساتھ ضروری بات بھی کرنی ہے، بچوں کو پڑھانا بھی ہے، اس کے متعلق بھی سوچنا دینا ہے، اور صبح بھی 8-9 بجے اٹھنا ہے، نماز جلدی جلدی آنکھیں بند کر کے پڑھ کے کہ نیند ہماری کھل نہ جائے، اور پھر دوبارہ بھی سونا ہے، اور سونے کے بعد اپنی سروس کاروبار ادھر بھی جانا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ اے قرآن، تو نے کہا کہ جتنا ممکن ہو پڑھو، تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مہربانی فرمائیں آپ کسی اور سے یہ بات کریں، ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اور بعض لوگ اسی لیے نہیں پڑھتے۔ انتہائی سادہ مثال سے میں گزارش کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام، درود بھیجیں ان کی ذات پر، آذان ہو رہی تھی۔ جناب امیر علیہ السلام مسجد کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد سے دوسری سمت میں جا رہا۔ مولانا نے روکا، کہا کہ سن نہیں رہے کس کی آواز آ رہی ہے؟ کہا سن رہا ہوں۔ اب کدھر جاتے ہو؟ یہ وہ آواز ہے کہ جس کو رسول اللہ نے زندہ کیا۔ یہ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ خیر عمل کی طرف، اور وہ سب سے بڑا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو بتاؤ کہ تم کدھر؟ کہا کہ ضروری کام ہے۔ ہماری طرح کا ہی تھا، ذہن میں رکھیے گا۔ وہ جناب امیر علیہ السلام کا حقیقی شیعہ جیسے ہم ہیں۔ اگر میں کہوں نہیں تھا تو آپ سب ناراض ہو جائیں گے۔ حقیقی شیعہ ہم نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ آپ سب حقیقی شیعہ ہیں، ہم میں کمزوری ہے بھی، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم میں بہت کمزوریاں ہیں۔ معصومین جس مقام پہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے۔ ایک بہت بڑے عالم کی میں آپ کو بات نقل کرتا ہوں۔ اس وقت ایران کے پہلے درجے کے جو فلسفی ہیں وہ ہیں، آغا مصباح ان کا نام ہے۔ ایران میں جو بہت بڑے فلسفی ہیں، ایک آغا جوادی عاملی ہے اور ایک آغا مصباح ہے۔ یہ آغا مصباح کی میں بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ
ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث نے نفاق کے متعلق کیا کہا ہے. غور سے سنیے گا. منافقت کی نشانیاں بتائی ہیں, معیارات بتائے ہیں قرآن و سنت نے. انہوں نے فرمایا کہ میں جب غور کرتا ہوں, تمہارا علم نہیں مجھے اپنا پتا ہے, جب غور کرتا ہوں تو بعض منافقت کی نشانیاں اپنے اندر پاتا ہوں. تمہارے متعلق کچھ نہیں کہتا. برادران, اگر بات بری نہ لگے کہ بات یہ رسول کی ہے, بری نہیں لگنی چاہیے. منافقوں کی جو پہچان رسول اللہ نے اپنے زمانے میں بتائی ہے وہ بہت سی پہچانیں ہیں. کہا جو یہ کرتا ہے وہ منافق, جو یہ کرتا ہے وہ منافق, بہت سی ہیں. ایک آپ نے سنا اور ایک ہم سنا دیتے. ایک پہچان یہ تھی کہ جو جناب امیر علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے, ان سے دشمنی رکھتا ہے, فرمایا یہ منافق ہے. کیوں؟ کہ علی اللہ کی محبت میں غصہ کرتا ہے تب, کسی سے محبت کرتا ہے تب, صرف اللہ کی محبت میں کرتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کے رشتہ داروں کو جناب امیر کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا, مارے گئے تھے یا اور نقصانات پہنچے تھے. لہذا یہ جو حقیقی مسلمان نہیں تھے یہ جناب امیر سے نفرت کرتے تھے. رسول نے فرمایا کہ جو بھی علی کی دشمنی رکھتا ہے وہ منافق ہے. نشانی سنیے نا آپ, یہ موجود ہے اور یہ حقیقی ہے, یہ درست ہے, یہ فریقین کی کتب میں موجود ہے. ایک اور نشانی سنیے, شاید نہ سنی ہو آپ نے. عشاء کی نماز میں اور صبح کی نماز میں صحابہ کم آنے لگے. مشکل ہے نا عشاء کی نماز میں جانا اور صبح کی نماز میں, خاص کر کراچی والوں کے لیے تو صبح کی نماز